الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 27 نومبر بروز سوموار 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ الحج آیت نمبر 1 سے لے کر 2 تک جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل آپ کی خدمت میں اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ محصل پیش کر دیا تھا۔ تو پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار کی ناراضگی سے۔ تو لوگ یہاں کہہ دیتے ہیں جی پتہ نہیں وہ کیڑے کما تو راضی ہوندا ہے۔ تو قرآن پڑھو نا، اللہ اپنے حضور دی غلامی نال راضی ہوندا ہے۔ پھر بھی مسلمان یہ کہتا ہے جی پتہ نہیں کیڑے کما تو راضی ہوندا ہے۔ پتہ ہے نا، تو قرآن پڑھ، تیرے سارا پتہ لگ جائے گا کہ وہ نماز پڑھنا راضی ہوندا ہے، وہ سچ بولنا راضی ہوتا ہے، وہ درود شریف پڑھنا راضی ہوتا ہے، وہ قرآن دی تلاوت نہ راضی ہوتا ہے۔ تو ڈرو اپنے پروردگار کی ناراضگی سے، اور وہ ناراض ہوتا ہے گناہ سے، ناراض ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے۔ جب کسی انسان سے دین نکل جاتا ہے، بڑے غور سے میری بات سننا، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں یوں کروں گا تو یہ ہو جائے گا، میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، ایسا کروں گا میرا نظام بدل جائے گا، ایسا کروں گا حالات بدل جائیں گے۔ یہ ایک سیکولر طبقہ ہے جو پاکستان پر مسلط ہے، اور وہ مذہب کا نام لیتا ہے تو صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، حقیقت میں وہ مذہبی بولو تو صحیح۔ ہمارے ادارے اور ہمارے یہ بڑے بڑے آفیسرز، یہ سب تقریباً لگ رہا ہے کہ یہ سارے سیکولر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب علیحدہ ہے، ریاست ہے۔ تم نے مذہب تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، ریاست قانون سے چلے گی، ریاست رٹ سے چلے گی، فلاں سے چلے گی، فلاں سے چلے گی۔ اور قرآن بڑا پڑا ہے کہ کائنات کا سارا نظام اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، اللہ کی مرضی سے چلے گا۔ کافروں سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے، ان کی دنیا جنت ہے اور آگے جہنم ہے۔ ہم کافروں والے کام کریں گے تو اللہ کو پسند ہے۔ دیکھو نا، کسی کا بچہ غلطی کر رہا ہو تو آپ روکیں گے، مگر وہ نہ رکے تو کوئی پرواہ، پر اپنا کرے تو ہم برداشت کر سکتے۔ اپنوں سے معاملہ اور ہے، غیروں سے معاملہ اور۔ کافر غیر طبقہ ہے، مسلمان اللہ کے اپنے ہیں، اللہ کے چنیدہ ہیں، حضور کے امتی ہیں، ان سے معاملہ اور ہے۔ انی اطیعت، جب تم میری اطاعت کرتے ہو، میرے رسول کی اطاعت کرتے ہو، اذا رضیت، میں تم پہ راضی ہو جاتا ہوں، اذا رضیت بارکت، جب میں راضی ہوتا ہوں تو پھر میری برکتیں نازل ہوتی ہے۔ اب یہ برکت والی بات کرو، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، سیکولر طبقہ کہتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ کیا تم برکت لیے پھرتے ہو؟ اور ولیس لی برکتی نہایا، جب میری برکت آتی ہے تو پھر کوئی میری برکتوں کی انتہا نہیں رہتی، میں ہر طرف برکتوں کی بارش نازل فرما دیتا ہوں۔ اور انی عصیت، جب تم میری اور میرے رسولوں کی نافرمانی کرتے ہو، اذا غصیت، پھر مجھے غصہ آتا ہے، اذا غضبت، پھر میرے غصے کے ساتھ میرا غضب نازل ہوتا ہے، اذا غضبت ولعنت، میرے غصے کے بعد پھر میری تم پر لعنت برستی ہے، وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، اور میری وہ لعنت تمہاری 7 پشتوں تک برستی رہتی ہے۔ تو جن کی 7ویں آنے والی پشتیں بھی اللہ کی لعنت کی زد میں ہو، وہ قوم کی ترقی کیا کرے گی؟ جب تم نے پاکستان بنایا تھا اس وقت کہتے نا کہ روٹی کے لیے بنا رہے ہیں، تو اگر پاکستان نہ بنتا تو روٹی نہ ملتی؟ اب بات ہی نہیں کرتے آپ۔ یہ صبح صبح کسے مراقبے چ بڑے ہوتے ہو سارے ہی،
مولوی بیچارہ بولتا ہے کو سمم بکمن عمیون. میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو روٹی نہ ملتی, اگر پاکستان نہ بنتا تو کپڑے نہ ملتے, اگر پاکستان نہ بنتا تو مکان نہ ملتا. تو یہ کیا جانور اللہ نے ہم پر مسلط کیے ہیں. دیکھو یہ کون سے نعرے لگا رہے ہیں, ہم پیٹرول سستا کریں گے جی, ہم یہ کر دیں گے, ہم گیس پوری کر دیں گے. اس کے لیے یہ ملک بنایا تھا. جہاں پاکستان نہیں ہے وہاں گیس نہیں ہے, وہاں سڑکیں نہیں ہیں, وہاں ایگریکلچر نہیں ہے, سب کچھ ہے دوستو. پر اس وقت ظالموں تمہارا نعرہ لا الہ الا اللہ کا تھا. اس وقت تمہارا نعرہ دستور ریاست کیا ہوگا, محمد الرسول اللہ, نظام اسلام کا تھا. آج وہ تمہیں سمجھے تو کیا خیال ہے جو 6-7 لاکھ شہید ہوئے ہیں پاکستان کی عظمت پر, وہ روٹی کپڑے مکان کے لیے شہید ہوئے ہیں. پوچھو نا کیسے کیسے لوگ, کسی کی ماں وہاں رہ گئی, کسی کی بیٹی رہ گئی, کسی کی بہن رہ گئی. پوچھو اس بوڑھے راوی دریا سے جا کر کہ کتنی لاشیں تھیں جن کو گدھ کھا گئے, کوئی کفن نصیب نہیں ہوا, کوئی دفن نصیب نہیں ہوا. اے سیاسی مداریوں, وہ تمہاری ڈرامے بازی کے لیے شہادتیں ہوئے تھی. آج تم نے پوری پاکستان کو اپنے سیاسی ڈرامے کی ہماجگاہ بنا رکھا ہے. خود تمہارے کھانے باہر ہیں, پینے باہر ہیں, تمہارے علاج باہر ہیں. تمہارا اس ملک میں ہے کیا, عیاشی بدماشی اور لوٹ مار کے سوا؟ تو بہرحال اللہ کہتا ہے ڈر جاؤ میری ناراضگی سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے. اب کتنی سخت ہے؟ ابھی تک تو چھوٹے چھوٹے زلزلیاں دیکھی ہے, کوئی بھی ایسا بڑا زلزلہ نہیں آیا جس کو قیامت سے تشبیہ دی جائے. کوئی بھی ایسا بڑا زلزلہ نہیں آیا. پر اس قوم کیا کرے, پڑوسی ہمارا ہندو ہے, نہ اس میں ایمان ہے, نہ غیرت ہے, نہ حیا ہے, کچھ بھی اس میں نہیں ہے. ایک بنے بنائے جانور قوم ہے وہ, پر جو وہ کرتے ہیں ادھر سے بھی وہ ہو رہا ہے. مجھے کسی لڑکے نے بتایا کہ قیامت سے قیامت تک فلموں کے نام رکھے ہوئے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اندازہ کرو, انہوں نے بھی رکھے ہیں اور ان بغیرتوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں. کسی فلم کا نام زلزلہ رکھا ہوا ہے, کسی فلم کا نام قیامت رکھا ہوا ہے, کسی فلم کا نام کیا کہتے ہیں ہجرت رکھا ہوا ہے, کسی فلم کا نام حج بھی رکھا ہوا ہے, کسی فلم کا نام ایمان بھی رکھا ہوا ہے. اب اندازہ کریں آپ, یہ ساری قرآنی اصطلاحات ہیں, اور ان بے غیرتوں نے اور بے ایمانوں نے اور بے حیاؤں نے اس کو بھی فلمی تفریح کا ذریعہ بنا رکھا ہے. تو یہ جو اللہ فرما رہا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے. کتنی سخت ہے سمجھیے. یوم ترونہا, ہوئے ہوئے ہوئے, جس روز تم اس کی ہولناکیوں کو دیکھو گے, کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, تو دیکھو گے کہ غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی ماں اس لگتے جگر سے جس کو اس نے دودھ پلایا. یہ ایک ترجمہ ہے. اس کا ایک ترجمہ اب یوں کر لے کہ جب وہ زلزلہ آئے گا تو دودھ پلا رہی ہوگی ماں اپنے بچوں کو, اور یہی اس کی سب سے قیمتی دولت ہوتی ہے. بچے کو اپنی ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے پیاری کوئی شے نہیں. پر دوستو وہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ وہ بچے کو یوں پٹک کے نیچے مارے گی اور کہے گی ہائے یہ کیا ہو گیا. ابھی تک کوئی ایسا زلزلہ, ابھی تک جو زلزلے آ رہے ہیں نا اس میں ماں مرتے مرتے بھی بچے کو بچا رہی ہے, پر اس میں تو وہ پھینک دے گی کہ ہائے یہ کیا ہوگا. اس کو اس دودھ پلانے والے بچے کی بھی کوئی فکر ہے نہیں ہوگی. اچھا جی, وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو. یعنی اس زلزلے کی شدت سے حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے. اتنی شدت ہوگی, اتنی اس کی ہیبت ہوگی, اتنی اس کی دہشت ہوگی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, اور تجھے نظر آئیں گے لوگ جیسے وہ نشے میں مست ہوں, مدہوش ہیں, کہ کسی کو کوئی ہوش ہے نہیں. وہ کسی کے سر پہ گہری چوٹ لگی ہو تو اس کو کوئی چیز نظر ہے نہیں, کوئی اس کو ہوش ہی نہیں رہتا میں کہاں کھڑا ہوں, میرے سامنے کون ہے. یہ حال ہوگا. اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, اصل میں حالانکہ وہ نشے میں مست نہیں ہوں گے,
یعنی یہ نشہ بھنگ، چرس، افیول اور اقتدار کا، دولت کا نہیں ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، بلکہ عذاب الہی بڑا سخت ہوگا، وہ اس کی ہیبت سے حواس باختہ ہو جائیں گے۔ اب یہ زلزلہ کب آئے گا، اس میں علماء میں بحث ہے، بس یہی بات، دو باتیں بتا کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ یاد رکھیے کہ نفخہ صور وہ ایک پھونکا مارا جائے گا جس سے قیامت قائم ہو جائے گی، یہ 3 ہوں گے، بولو کتنے ہوں گے؟ وہ لمبا سا بغل سا لے کر فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور اوپر اس کی ٹکٹکی بندھی ہوئی ہے کہ کب مجھے حکم ہوگا میں پھونک ماروں اور سارا سسٹم ختم ہو جائے، بس وہ حکم کا منتظر ہے، آ جائے یا کل آئے جب اللہ چاہے۔ تو یہ 3 مرتبہ ہوگا، بولو جی کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اچھا جی، یہ الزلزلۃ المعروفۃ التي هي احدى شرائط الساعة التي تكون في الدنيا قبل يوم القيامة، هذا قول الجمہور۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ جو زلزلہ ہے نا، یہ قیامت سے پہلے آئے گا، بولو قیامت سے پہلے آئے گا، اور جب آئے گا یہ جمہور علماء کا قول ہے کہ اس وقت حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور دودھ پلانے والی بچیوں ماؤں کو اپنے دودھ پیچھے بچے بھی یاد ہے، وہ ان کو بھی پھینک دے گی، اور یہ 15 رمضان المبارک میں ہوگا۔ مہینہ کون سا ہوگا بھائی؟ رمضان، 15 تاریخ ہوگی، یا تاریخ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، بہرحال جو لکھا ہے وہ سنا رہا ہوں، 15 تاریخ کو آگا، اور اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا، ادھر سے طلوع ہوگا اور ادھر جائے گا، تو یہ قیامت کی آخری بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ تو بعض علماء نے کہا یہ پہلے ہوگا، اور میں وہ بتا رہا تھا آپ کو کہ نفخہ کتنی بار ہوگا؟ 3 بار، سارے یاد کر لیں جی، کتنی بار؟ 3 بار۔ الاولی نفخۃ الفزع، پہلا نفخہ جب وہ سور میں پھونکا مارا جائے گا تو ایک ایسی دہشت کی فضا بنے گی، ایسا زلزلہ آئے گا، ایسی ہیبت ہوگی کہ جانور تو کیا، انسان، ہر کائنات کی چیز ڈر جائے گی۔ اس وقت یہ ہوگا کہ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو پھینک دے گی، بھول جائیں گی، یہ اس وقت ہے۔ اور والثانیۃ نفخۃ الصاعق، دوسرا نفخہ ہے جس کو کہتے ہیں نفخہ صاعق، کہ جب وہ دوسری مرتبہ وہ اس میں پھونکا مارے گا تو سب مر جائیں گے، بولو سب، مومن، مسلمانوں میں کوئی زندہ نہیں رہے گا، سب مر جائیں گے، اور بعد میں دوسرے بھی مریں گے۔ وَنَفَخَةُ الْقِيَامِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تیسری بار جب وہ وَالثَّالِثَةُ نَفْخَةُ الْقِيَامِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب تیسری بار وہ نفخہ ہوگا، یعنی سور میں پھونکا جائے گا، تو پھر ساری انسانیت اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کھڑی ہو کر بارگاہ الہ العالمین میں حاضر ہو جائے گی۔ قبروں والے قبروں سے اٹھیں گے، جن کو جلایا گیا تھا وہ وہیں سے آئیں گے جہاں جلایا گیا تھا، جن کو پرندے چرندے کھا گئے ان کو وہیں سے اللہ واپس اسی جسم کے ساتھ دوبارہ کھڑا ہوگا، ہر کسی کو کھڑا کرے گا اور ہر کوئی کھڑا ہوگا۔ تو یہ زلزلہ آئے گا یہاں۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ زلزلہ قیامت والے دن ہوگا، قیامت سے پہلے یہ نہیں ہوگا، جو حملہ کے حمل گر جائیں گے اور دودھ پلانے والی عورتیں بچوں کو پھینک دے گی، یہ کب ہوگا؟ قیامت کے سارے بولو، قیامت کے دن ہوگا، ذرا تھوڑا سا اونچا بولو، قیامت کے دن ہوگا۔ کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ، بخاری مسلم میں حدیث آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے آدم، وہ کہیں گے جی رب جلیل، لبیک، اے رب میں حاضر، ساری دنیا کی سعادتیں خیریں تیرے قبضے میں ہاتھوں میں ہیں، یا اللہ فرمائیے۔ اللہ فرمائے گا اے آدم، اپنی اولاد میں سے جہنم کا کوٹا نکالو۔ جہنم کا کوٹا بھی تو ہے نا کہ نہیں ہے؟ انہوں بھی بھرنا ہے نا اللہ نے، اور ساری آدم علیہ السلام کی اولاد نے، تو اللہ فرمائے گا اپنی اولاد میں سے جہنم کا کوٹا نکالو۔ تو اللہ فرمائے گا کتنے؟
کتنے میں سے کتنے؟ اللہ فرمائے گا ہر 1000 میں 999 جہنمی، ایک جنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ اعلان ہوگا تو اس وقت بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، اس وقت جن کے بال سفید ہوں گے سیاہ ہو جائیں گے، اس وقت حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور دودھ پلانے والیوں کو اپنے بچے یاد ہے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ صحابہ نے تو دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا، کہا یا رسول اللہ جب 999 99 جہنم میں اور ایک جنت میں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ بہت روئے صحابہ، چیخیں نکل گئی۔ آپ کو تو کوئی اثر نہیں نہ پڑا، مجھے بھی کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ ہم تو سمجھتے نہیں قیامت کیا ہے۔ ساڈا تو بل بچ جائے تو قیامت ہو گئی ہے جی، بجلی بند ہے جی قیامت ہو گئی ہے۔ اصل تو قیامت کو سمجھا ہی نہیں ہماری قوم نے کہ قیامت ہے کیا۔ تو اس وقت صحابہ کی تو چیخیں نکل گئی، سارے دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو تم نے سمجھا ہے وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج سے 999 پورے کرے گا، اور وہ جو ایک جنتی ہوگا وہ میرا ہی تو امتی ہوگا، اور وہ جو 999 کا کوٹہ ہے اللہ کافروں سے پورا کرے گا نا۔ ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی، میں تشریح کے لیے کہہ رہا ہوں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، بدھ مذہب بھی ہیں، بڑے بڑے مجوسی ہیں، بڑے بڑے کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ اور کچھ ہمارے اندر بھی تو صحابہ کے دشمن چھپے ہوئے ہیں، جو آج بھنگ پی کے، چرس پی کے اور زنا کو عبادت سمجھ کے کہے کہ میں مسلمان ہوں اور نبی کے یار مسلمان نہیں ہے۔ اس سے بڑا کائنات میں کوئی کافر ہو سکتا نہیں۔ یہ سکھ سے، عیسائی سے، یہودی سے بڑا کافر ہے جو آج 1400 سال کے بعد محمد الرسول اللہ کے صحابہ پہ بھونک رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ اللہ ان کو 999 پورے کرے گا، اور جب ایک باری جنت کی آئے گی تو وہ میرا ہی تو امتی ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا صحابہ نے خوش ہو گئے، اور تسی بھی خوش ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے ہو؟ یا تسی کل نو آکھو مولوی بڑا ڈران والا لے آندا ہے ساڈا، ساڈی چیکا کڈی کھڑا ہے۔ صحابہ دی تو نکل گئی ہاں، مگر حضور نے خوش کر چھڑیا، اور وہی خوشخبری میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس ایک کے کوٹے میں شامل فرما لے۔ اچھی آنکھو آمین۔ کدے تے بھابیاں والی آکھ لیا کرو، انج بھابی آکھ دے ہو تو لینٹر ہلا چھڑ دے نے۔ تو میرے بھائیو صحابہ خوش ہو گئے۔ پھر آپ نے کمال کی بات فرمائی، فرمایا ان کافروں کے مقابلے میں جن کا 999 کا کوٹہ پورا ہونا ہے، میری امت، میرے مسلمان ایسے ہوں گے جیسے ایک سفید بیل پر کالا بال ہوتا ہے، یا کالا تل ہوتا ہے، یا کسی ایک اونٹ پر کالا بال ہو، ایسے میری امت ہوگی، باقی سارے تو کافر ہی ہوں گے۔ آج بھی اکثریت کافروں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے؟ بھئی کافروں کی ہے نا، تعداد تو ان کی زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ اور پھر مسلمانوں بھی تو کئیاں دی چھلائی مجائی ہونی ہے نہیں ہونی، صفائی ستھرائی ہونی ہے، کئیاں نو دھوبی پٹکے بھی بجنے نے، سود کھوراں نو، ظالماں نو، چوراں نو، لٹوریاں نو، انہاں دی بھی کوئی صفائی مجائی ہونی ہے یا انجی چھوڑ جانے نے؟ او جی اسی بخشے جاؤں گے، سارا سال 20 سال 30 سال نوکریاں کیتیاں، لٹیا رشوتاں کھا دیاں، تے پھر تبلیغی جماعت چلا جی ہن ماں دا پتر رائی وینڈ چلا لان، یہ چلے تین بخشا لین گے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، میں فرما برداروں کو اور مجرموں کو کیا برابر کھڑا کروں گا؟ زنا کرنے والی اور نکاح والی کو میں برابر کھڑا کروں گا؟ حلال کی سوکھی روکھی کھانے والے اور حرام کے مرغو مسلم کھانے والے میں برابر کر دوں گا؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہ ایسا ہوگا؟ ساتھ ہی اللہ نے ایک سٹ ماری ہے، ما لکم کیف تحکمون، ایسے کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ایسے تو کوئی پاگل بکاؤ جج بھی نہیں کر سکتا، تو میں اللہ کروں گا؟ ما لکم کیف تحکمون، اور یہ کیسے فیصلے تم نے سوچ رکھے ہیں؟ ایسا ہو سکتا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، ہے کوئی کتاب جن نے یہ گل لکھی ہوئی ہے کہ میں سارے نو ایکو لینڈ چ کھڑا کر دیا گا؟ نہیں، پائی پائی کا حساب لوں گا، لقمے لقمے کا حساب لوں گا۔ میں پوچھوں گا ظالموں تمہارے کتے بھی منرل واٹر پیتے تھے اور محمد کی امت گندا پانی پی کے سوتی رہی ہے؟ میں پوچھوں گا کہ تمہارے گھوڑے بھی مربے کھاتے تھے
اور مظلوموں کے لیے یہاں پاکستانیوں کے لیے 25-25 کی روٹی، 35-35 40-40 کا ایک نان ہو گیا، تو اس کا حساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا، اور تکڑا ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ اور مرنے سے پہلے بھی ان کی بوتھیوں پر اللہ کی پھٹکار ہے، قبروں میں بھی ان پر انشاءاللہ پھٹکار ہے، اور محشر والے دن تو پوری دنیا اور پوری انسانیت آدم سے لے کر آخر تک ان کا حشر دیکھیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ قیامت ہے دوستو، قیامت کوئی مذاق نہیں ہے۔ آئیے تو اس دن، ہاں پھر ایک حدیث یاد آ گئی، چلو اب مضمون پورا ہو گیا، کمال کی حدیث ہے۔ صحابہ نو نا پھر بھی فکر رہ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 افراد کو بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہونا ہے۔ اور تسی پوچھو مولوی صاحب وہ کیڑا عمل کریے؟ عمل تو ایک بس وسیلہ ہے، باقی اصل تے اللہ دی رحمت ہے۔ اچھا ہوں تسی ویکھو یہ گل کتنی بڑی ہے یار، میں پنجابی بولنا نا پھر وہ پٹھان کمنٹس باکس چ لکھ دینے کہ وہ مولانا ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ انڈیا راجستھان ہے کوئی علاقہ ہے کہ اتوں مینوں کال آندی ہوندی ہے، ہن پویں مینوں ہی پھڑ لین بھی تیرا انڈیا نال بھی رابطہ ہے۔ اج کل تو ایویں ہی قانون نافذ ہو رہے ہیں، تو وہاں سے مجھے کال آتی ہے کہ آپ جب پنجابی بولتے ہیں تو ہمیں سمجھے، مسلمان لڑکے ہیں کچھ میرے بیانات سنتے ہیں۔ تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ کتنی بڑی بات حضور نے فرما دی کہ میری امت میں 70,000 افراد بغیر حساب کے ہائے قربان نہ جائیے۔ پھر حضرت عمر دی شان تھے، حضرت عمر نہ بولتے تو بات تو پوری ہو گئی تھی۔ حضرت عمر کہنے لگے یا اللہ یا رسول اللہ 70,000، یا رسول اللہ 70,000 نہیں سمجھے ہو؟ اسی جاؤ نا بھوک لگی ہوئے شدید اور دوپہر دا ویڑا ہوئے تے کسے دے ڈیرے تے جاؤ تے اگوں پوچھے پانی پینا ہی تے وہ آکھے پانی بس پانی۔ اور سمجھ آئی جی نا، یہ طلب ہے کہ یار تو پانی پوچھن دے کوئی اور شے بھی پوچھ لے، کیوں جی اندر طلب ہے یا نہیں ہے کہ یار ٹائم ویکھ کیڑا میں چل کے آیا تو پانی تے ٹرکھان دے۔ ہائے حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ 70,000۔ اجے تو گل نہیں سمجھ آئی، گل کا مزہ تے لو نا کہ یا رسول اللہ صرف 70,000۔ آپ نے فرمایا عمر ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی ہوگا۔ وہ جو 70,000 ہوں گے نا ان میں سے ہر ایک جنتی کے ساتھ 70,000 بھی ہوگا۔ تو قاسم بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں دعا کرے میں ان میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا تو ان میں سے ہو گیا، بغیر حساب والوں میں سے ہو گیا۔ تو ایک انصاری صحابی بولے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے بھی کر دے۔ فرمایا تو ہے تو صحیح پر وہ کاشا نمبر لے گیا، وہ تیرے تو نیک کام میں لیٹ نہ ہویا کرو، پہلا نمبر لوایا کرو۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔